إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دیں محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا کرار حسین ابن سید ابرار حسین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں اور تمام مومنین مومنات جملہ مومنین. مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی درجات کی بلندی کے لیے اور اس فرش ادا کی اہمیت کے لیے مل جل کر تمام افراد سے گزارش ہے عظمت آل محمد پر ایک درود فرما دیں. دیکھیے مجلس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور اطمینان سے مجلس پڑھی جاتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ حضرات مجلس سن کر آ رہے ہیں اور میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہ میرے استاد اعلیٰ ہیں. اگر آپ کو خبر نہ ہو وہ میرے استاد محترم ہیں. بہرحال ہم لوگوں نے کم میں درس حاصل کیا، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور ہم اپنے بزرگوں سے ہی سیکھتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں سے ہی سیکھتے ہیں جو کچھ سیکھتے ہیں. بہرحال مجھ سے بہترین خطابت سنتے ہیں اور مجھ سے بہترین فضائل سننے والے حضرات اور مجھ سے بہترین پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. لیکن ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ فرش عزا یہ ایک ایسی بلندی اور ایسی استقلال اور ایسے صبر اور ایسے مضبوط اور ایسے سالڈ جگہ کا نام ہے جہاں اچھے بھی اگر آئیں ایمان کے ساتھ آئیں تو ابو ذر بن کے جاتے ہیں. سرکار وہ ابو ذر بن کے جانتے ہیں، اس لیے کہ در آل محمد یہ ایک ایسا در ہے، کائنات میں واحد ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر انسان اگر چھوٹا بن کر آتا ہے تو بڑا بن کر چلا جاتا ہے. یہ وہ در ہے جہاں پر سر جھکائیں گے تو اتنی ہی بلندی ملے گی، آپ کو اتنی ہی بلندی ملے گی. عزیزوں، میں نے جس آیہ کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے بہت جلدی 10 سے 15 منٹ میں اس کے بعد زحمت آپ کی تمام. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چونکہ اب اصال ثواب کی مجلس ہے، ورنہ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، میرا موضوع ایک دم موڑ دیا گیا. بہرحال کیا کہا اللہ نے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے کا جو سسٹم ہے، جو رول ہے، وہ میں سمجھتا ہوں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. غور کریے گا تقی بھائی، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں
ہر معصومین کے نام سے نظر رکھی جاتی ہے، ہر معصومین کی ولادت پر نظر دلائی جاتی ہے، ہر معصومین کی شہادت پر نظر دلائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کچھ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں مومنین سے کہ آئیے ہمارے ہاں نظر مولا کا اہتمام ہے، آپ چکھ لیجئے، چکھ لیجئے۔ اچھا سرکار، چکھنے والی چیز، غور کریے گا، یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ متوجہ رہے میری طرف بس۔ چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ غور کریے گا، جو چکھتا ہے وہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت ہمیں نہیں چکھے گی، ہم موت کو چکھیں گے، ہم موت کو چکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ختم ہو جائے گی، ہم باقی رہیں گے۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں پہنچے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ختم ہو جائے گی، ہم باقی رہیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جس کے لیے مجلس رکھا ہے دنیا سے چلا گیا، تذکرہ ہو رہا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی دنیا سے چلا گیا جانے والا، موت کا مزہ چکھا چلا گیا۔ اگر مر گیا، توجہ کریے، اگر مر گیا ہوتا تو تذکرہ نہ ہوتا۔ تذکرہ ہو رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ مردوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، زندوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد من مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے شہید کہنا، مردہ نہ کہنا۔ غور کریے، مردہ نہ کہنا۔ دیکھیے، ہر جانے والے ماں باپ دنیا سے اپنی اولادوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ چھوڑ کر جائیں، بہت بڑی دولت چھوڑ کر جائیں، نہیں۔ ہو سکتا ہے جانے والے ماں باپ غریب رہے ہوں، بیچارے جانے والے ماں باپ غریب رہے ہوں، آپ کے لیے کوئی سرمایہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو میں کہوں گا بھیا، جب آپ کے ماں باپ چلے گئے، آپ کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا، آپ کے لیے کوئی دولت نہ چھوڑی، آپ کے لیے کوئی مکان نہیں چھوڑا، تو پھر آپ ان کے نام پر مجلسیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ خدا کی قسم، آپ ان کے لیے مجلسیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انہیں ایصال ثواب کے ذریعے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ انہیں مجلس چہلم کے ذریعے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ انہیں 10ویں کی مجلس کے ذریعے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ انہیں 20ویں کی مجلس کے ذریعے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ انہیں سالانہ مجلسوں کے ذریعے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے لیے کوئی دولت چھوڑ کر گئے ہوتے، آپ انہیں کے پیسوں سے خرچ کرتے، پھر انہیں یاد کرتے، پھر انہیں یاد کرتے۔ کوئی سرمایہ چھوڑا ہوتا، کوئی دولت چھوڑی ہوتی تو آپ انہیں یاد کرتے، آپ کا فریضہ بنتا۔ لیکن وہ آپ کے لیے کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گئے، آپ ان کے لیے مٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، آپ ان کا تذکرہ کروا رہے ہیں۔ کہیں گے مولانا آپ سمجھے نہیں، اس لیے کہ جب تک میرے توجہ، اس لیے کہ جب تک میرے باپ دنیا میں زندہ تھے تب تک ذکر حسین کیا کرتے تھے، جب تک دنیا میں زندہ تھے تب تک ذکر حسین کیا کرتے تھے۔ اب وہ دنیا میں سے جو کچھ چلے گئے، اب ان کا ذکر حسین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اب ان کا ذکر مولا کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی تو کمال ہے نا۔ قرآن نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہم اگر یاد کیے جا رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی تذکرے کے ذریعے سے، غور کریے گا، کسی نہ کسی تذکرے کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ دیکھیے صاحب، دنیا کا قانون ہے یہ، آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے اس بات کو، دنیا کا قانون ہے یہ کہ اگر کسی انسان سے کہیے کہ صاحب آپ موت کو پسند کریں گے، آپ مرنا پسند کریں گے، تو سامنے والا پلٹ کر جواب دے گا میں عجیب بے وقوف آدمی ہو، ابھی میں نے اتنا بڑا مکان بنایا، بہترین گاڑی نکال کر لے کر آیا، صاحب آخری بات ہے، زحمت تمام ہو جائے گی انشاءاللہ، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنے باتوں کو پھیلاؤں۔ کہا اتنا بڑا مکان بنایا، اتنی بڑی میں نے گاڑی لی ہے اور ساری دولتیں سرمایہ میں نے جمع کیا، تم عجیب آدمی، تم یہ کہہ رہے ہو
کہ آپ مرنا پسند کریں گے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ جینے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنا پسند کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں جب تک ہے وہ زندگی مانگ رہا ہے۔ انسان جب تک یہاں ہے تب تک وہ زندگی مانگ رہا ہے، لیکن کربلا نے اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھا۔ ہائے ہائے، کربلا نے اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھا۔ آئیے میں دکھاؤں، کربلا میں آئیے، سن 61 ہجری کو آئیے، 10 محرم کو آئیے، حبیب آئے، کیا فرمایا؟ مولا مرنا چاہتا ہوں۔ حر آئے، کیا فرمایا؟ مولا مرنا چاہتا ہوں۔ غور کریے گا، زہیر آئے، کیا فرمایا؟ مولا مرنا چاہتا ہوں۔ اکبر آئے، کیا فرمایا؟ بابا مرنا چاہتا ہوں۔ عباس آئے، کیا فرمایا؟ بھائی مرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہر آنے والا، توجہ، یعنی ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے مولا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ میں کہوں گا، میں پلٹ کر جملے کو کہوں گا، مولا پوری کائنات زندگی مانگ رہی ہے، یہاں سب کے سب مرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پلٹ کر کربلا 72 کی زبان میں ایک آواز دے گی، تم جسے زندگی سمجھ رہے ہو وہ موت ہے، اور تم جسے اصل زندگی سمجھ، توجہ، اور تم جسے اصل موت سمجھ رہے وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ اس لیے کہ شہادت سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے، شہادت سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سب سے بڑی زندگی کا نام شہادت ہے۔ نہ یقین آئے، توجہ، نہ یقین آئے تو بعد شہادت امام حسین نوق نیزہ پر قرآن تلاوت کر رہا ہے سر حسین، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بولنے کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ زندہ دل ہونے کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ عزیزوں، انسان غور کرے، انسان فکر کرے کہ ہم کس منزل پر ہیں، ہم کس مقام پر ہیں۔ اچھا دیکھیے، موت کا کہہ تو دیا قرآن نے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صاحب اب موت تو آنا ہی آنا ہے، جبکہ موت جب آدم کو آئی، نوح کو آئی، تمام انبیاء کو آئی، یہاں تک کہ آخری پیغمبر کو آئی، اماموں کو آئی، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی سرکار، ہمیں بھی موت آئے گی۔ اب انصاف سے بتائیے، ایک دنیا کا چھوٹا سا اور قانون آپ کو بتاؤں، ہم کبھی اپنے رشتہ دار میں جاتے ہیں، کتنے دن کے لیے جاتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے۔ اب چونکہ سال ثواب کی مجلس میں کیا کروں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے جانے لگے۔ صاحب بازار میں پہنچے، خالہ کے گھر گئے ہیں، بہن کے گھر گئے ہیں، پھوپھی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، سرکار جانے سے پہلے بازار میں رکے، کچھ نہ کچھ لے لیا۔ کہا کس لیے لے جا رہے ہیں صاحب؟ کہا اس لیے لے جا رہے ہیں چونکہ رشتہ دار ہیں، خالی ہاتھ جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے؟ کہا خالی ہاتھ جانا پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ بس ابھی جائیں گے، 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے، یا 1 گھنٹہ رکیں گے، یا 2 دن رک جائیں گے، یا 3 دن رک جائیں، اس کے بعد واپس آئیں۔ میں نے کہا بھائی 1 دن کے لیے جا رہے ہو، 10 منٹ کے لیے جا رہے ہو، 2 دن کے لیے جا رہے ہو، آپ کو 10 منٹ میں جانے کے لیے، وہاں رکنے کے لیے خالی ہاتھ شرم آ رہا ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار میں جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، آپ وہاں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھیا، جب آپ بہن کے ہاں، بیٹی کے ہاں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو جس خدا کی بارگاہ میں ابدی زندگی لے کے جانا ہے وہاں کیسے خالی ہاتھ چلے جائیں گے؟ کیسے بھائی، وہاں کیسے آپ خالی ہاتھ جانے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جیسے اپنے رشتہ داروں کے ہاں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہی ہم خدا کے ہاں جب جانے لگے اور خدا کے ہاں جانے کے لیے اپنی تیاری کریں۔ وہ ہماری تیاری کیا ہے؟ کہا وہ ہماری تیاری یہ ہے کہ نماز ہماری، توجہ، نماز ہمارا تحفہ ہے، ذکر کربلا ہمارا تحفہ ہے، ذکر حسین ہمارا تحفہ ہے، فرش عزا ہمارا تحفہ ہے، یہ ماتم ہمارا تحفہ ہے، یہ جلوس ہمارا تحفہ ہے، یہ مجلسیں ہمارے لیے تحفہ ہیں، یہ ذکر اہل بیت ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ تمام اعمال جو عبادت میں شامل ہو، یہ سب کے سب وہاں کے لیے تحفہ ہیں، یہ سب کے سب وہاں کے لیے تحفہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ جائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ علی لوگ کہتے ہیں آپ مولانا تبرہ پڑھیے، تبرہ، خوب تبرہ پڑھیے سرکار، غور کریے گا، خوب تبرہ پڑھیے۔ ہم نے کہا صاحب یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ آپ نے کبھی اصول دین اور فروع دین پڑھا ہے؟ کہا ہاں صاحب۔ میں نے کہا یہ بتائیے اصول دین میں کتنے ہیں؟ کہا 5۔ میں نے کہا فروع دین؟ کہا سرکار 10 ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے ذرا گنائیے۔ کہا اول نماز،
بات تمام کیا میں نے؟ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر کبھی اس تفصیل سناؤں گا۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں محبت، دسویں دشمنی یعنی نویں تبرہ، دسویں تبرہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا آپ تبرہ نہیں پڑھتے، بھیا پہلے فروع دین پر عمل کر لیجئے، پہلے فروع دین پر عمل کرو۔ فروع دین کیا کہہ رہا ہے؟ اول نماز، غور کریے گا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے یہ، پانچویں وہ، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرہ کرنے کا اسی کو حق ہے جو پہلے نماز پڑھ لے، ہائے ہائے ہائے، جو پہلے روزہ کر لے، جو پہلے حج کر لے، جو پہلے زکوٰۃ دے دے، جو پہلے امر بالمعروف کر لے، اسے حق ہے تبرہ کے لیے۔ اسے حق نہیں ہے جو فروع دین پر عمل نہ کرے، اصول دین پر عمل نہ کرے اور آخری منزل پر جا کر کھڑا ہو جائے۔ آؤ اہل بیت علیہ السلام جو ہے تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کہاں؟ اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بی بی زہرا اگر آپ کو تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گی تو مصلی عبادت پر۔ کس نے کہہ دیا آپ کو بھری بازار میں آپ تبرہ کریے، بھری بازار میں کسی اور کا نام لیجئے، جبکہ معصومین نے خود فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو ورنہ تمہارے سچے خداؤں کو جھوٹا کہہ دے گا۔ ہم کیسے چاہنے والے ہیں کہ خود اپنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے توہین بن جائے؟ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری عبادت ہو، یہ ہماری مجلسیں ہو نہیں سرکار۔ مجلسیں دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر ہمارے علماء دین ماشاءاللہ سے، تمام کرتا ہوں گفتگو، کہ وہ ایمان ابو طالب ثابت کیا کرتے تھے۔ اور کریں آپ ایمان دیکھیے، مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا آپ کیسی مجلس سنتے ہیں، لیکن جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ غور کریے۔ ایمان ابو طالب جو ہے بیان کرتے تھے یہ ایمان ابو طالب ہے، یہ ایسا یزید تھا، یہ معاویہ تھا، مثال کے طور پر۔ لیکن آج جو ہے ماشاءاللہ سے ہمیں ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہزاروں کلپ اور ہزاروں جو ہے وہ مجلسیں، تقریریں اہل سنت جماعت ہمارے بھائیوں برادر جو بڑے بڑے علماء اور اس وقت خطیب آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ خود ایمان ابو طالب ثابت کر رہے ہیں کہ ابو طالب با ایمان تھے، ابو طالب مومن تھے، حسین حق پر تھے، علی حق پر تھے، حسن حق پر تھے، غور کریے گا، حسن حق پر تھے، سجاد حق پر تھے، جعفر حق پر تھے، موسیٰ حق پر تھے، رضا حق پر تھے، سب حق پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں اپنا ایمان ثابت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا ایمان ثابت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان ثابت رہ جائے گا تو تم خود ایمان ثابت کر دو گے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہمارا فریضہ یہ ہے، غیبت امام میں ہمارا فریضہ یہ ہے، امام غیبت میں ہے تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مستحکم کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آل محمد، آخری بات، اگر آل محمد کو جھوٹ پسند نہیں تھا تو ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ ہماری محبت ہے اہل بیت سے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں امام مولا کائنات سے، بے انتہا محبت کرتے ہیں، امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ بھائی کیسی محبت، توجہ، کیسی محبت ہے امام حسین سے؟ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا طاقتور ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا نڈر ہے، جس کے کانوں تک اللہ اکبر کی اذان، توجہ، اللہ اکبر کی اذان کی آواز مسجدوں سے آئے اور مصلی کے لیے اپنا قدم نہ بڑھائے۔ پھر کہتے ہیں میں تو علی کا چاہنے والا ہوں۔ ارے بھیا، جس علی کو ضربت، غور کریے گا، جس علی کو ضربت ہی سجدے میں لگی تم اس علی کے سجدے کو بھول گئے۔ اور میرے مولا نے 10 محرم کو سر سجدے میں رکھا تو شبر کا جب خنجر چلا ذرا مظلوم کربلا تو میرا مولا آخری سجدہ کر رہا تھا۔ میں 10 محرم کی مصائب نہیں پڑھوں گا، بس چند ایک روایت آیت اللہ مظہری کی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد زحمت تمام۔ جب 11 محرم آئی ہے، عزادارہ نے مظلوم کربلا، قیامت کا منظر ہے۔ آیت اللہ مظہری لکھتے ہیں کہ جب 11 محرم آئی
تو عمر سعد نے حکم دیا کہ ان اہل بیت کو اسیر کر لیا جائے۔ کہا کیسے اسیر کیا جائے؟ کہا ایک رسن میں باندھو، غور کرنا، کہا ایک رسن میں باندھو۔ کیسے باندھا گیا؟ کہا آگے سید سجاد، ان کے پیچھے جناب زینب کو باندھا گیا، پھر جناب سکینہ، پھر جناب فضہ، پھر محمد باقر۔ اب آیت اللہ مظاہری لکھتے ہیں کہ جب سید سجاد نے چاہا کہ میں پلٹ کر دیکھوں کہ میرے پیچھے کون کون بندھا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، ایک مرتبہ سجاد زینب کے اوپر گرے، زینب باقر کے اوپر گرے، باقر سکینہ کے اوپر، سکینہ آواز دی بابا، اے بابا، ارے میرا گلا بہت چھوٹا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ قافلہ عجب طریقے سے گزارا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ اسی طریقے سے گزارا گیا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں جیسے ہی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جہاں شہداء کی لاش پڑی ہوئی تھی وہیں سے اسوروں کا قافلہ گزارا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہ اپنے غریب باپ پر پڑی، آواز دیا بابا، اگر سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، اے بابا تیرا سجاد تجھے غسل و کفن دیتا، لیکن سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، ورنہ سجاد ضرور غسل و کفن دیتا۔ آپ کا بیٹا بہت مجبور ہے بابا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا کرار حسین ابن سید ابرار حسین کے کو سارے ثواب فرما دیں گے۔ Thank you.